70,000 مسلمانوں کو تاریخ کے اوراق کا پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت کی سڑکیں کچی تھی، اس دور کی سڑکیں کچی تھی، اور خون کا یہ عالم تھا کہ کچی سڑکیں مسلمانوں کا خون پی پی کے چکنی اور تر و تازہ ہو گئی. جب گھوڑے اس کے اوپر چلتے، جب گھوڑے اس کے اوپر چلتے، اللہ اکبر، تو گھوڑوں کے ٹاپو پھسلتے تھے خون کے اوپر. وہ سڑکیں اور وہ بیت المقدس کا اطراف کا علاقہ خون کے اندر، وہ زمین بیت المقدس کے خون کے اندر ایسی لطپت ہو چکی تھی، ایسا خون بہ چکا تھا کہ کچی زمین اپنے اندر سب کرنے کے بعد میں اس پہ جب خون چلتا اور گھوڑوں کو دوڑایا جاتا، یہودی گھوڑے دوڑاتے تو گھوڑوں کے ٹاپو خون سے پھسلتے تھے. 70,000 مسلمان کو قتل کیا گیا تھا اس وقت، انہیں یہودیوں نے قتل کیا تھا. اور تو اور جب مسلمانوں کو قید کیا اور مسلمانوں کو قید کرنے کے بعد میں یہودیوں نے پکڑ لیا، جب ان کو مارا تو کیسے مارا پتہ ہے؟ الگ الگ انداز تاریخ میں لکھے گئے ہیں. ان کو ڈال کر کے پیٹرول، سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جنازے میں، جب پیٹرول برسایا گیا تو ان کے پھیپڑوں کے اوپر جب پیٹرول گیا تو پھیپڑے پھڑک پھڑک کر اوپر آتے تھے جل کر. یہ ان کا جلانے کا انداز تھا. اس وقت یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ توڑا تھا، اور پھر وہ ظلم سامنے ہے. یہ ظلم کا پہاڑ آج سے نہیں ہے. حضرات محترم، تاریخ یاد کرو کہ 70,000 مسلمان کو اس وقت ان یہودیوں نے قتل کیا تھا اور ان کے پھیپڑوں پہ پیٹرول ڈال کر کے جلایا گیا تھا. اللہ اکبر. لیکن اس دور کو بھی نہ بھولے آپ. جب صلاح الدین ایوبی نے اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے میدان میں آیا تھا، صلاح الدین ایوبی یہ مرد مجاہد. پہلے یہ میں بتا جاؤں کہ آدمی کا کان کے جو آدمی کے اندر کبھی کبھی گردش کرتے ہیں سوال کبھی میں حل کر دوں مدد سے کیا دیتے ہیں تو یاد رکھنا، بھولنا مت جملہ فقیر کا. یہ صلاح الدین ایوبی اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کے نہیں آیا تھا. یہ صلاح الدین ایوبی مرد مجاہد بنا تھا. پیرا شیخ عبد القادر جیلانی گوشے پاک کے مدرسے کا شاگرد تھا صلاح الدین ایوبی. یہ صلاح الدین ایوبی جس کے اندر یہ جذبہ، یہ کردار، یہ اخلاق، یہ شجاعت جو آئی تھی کہیں اور سے نہیں آئی تھی. غوث اعظم کا جامعہ نظامیہ جو مدرسہ تھا بغداد کا، اسی کا یہ شاگرد تھا صلاح الدین ایوبی. اور جب اس نے حملے دیکھے، صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا عالم تھا، جب انہوں نے حملے دیکھے کہ یہ یہودی اتنا ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پر، آخر کب تک خاموش رہیں گے، کب تک خاموش رہیں گے، آخر زندگی ایسے تو بہتر نہ جانا ہے. جب صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا تھا کون میرا ساتھ دے گا، گنتی بتا دوں آدمی کتنے تھے. تو اپنے ہی کچھ لوگ کہتے تھے یار صلاح الدین ایوبی بڑی بڑی فوج کچھ نہ کر پائے، تو کیا کرے گا، تو کیا کرے گا. تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا جو جملہ ہے وہ سرخیوں میں لکھنے کا. صلاح الدین ایوبی نے کہا تم کچھ اور دیکھ رہے ہو، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. جب سائیتیوں نے، عزیز و اقارب نے کہا یار صلاح الدین ایوبی ہم تو بہت ناکافی ہیں، ہم اتنے سے لوگ کیا کریں گے اس اتنی بڑی جنگ کے اندر. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہم کم ضرور ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی جب میدان میں آتا ہے تو اپنی طاقت سے نہیں آتا، اللہ اس کے رسول کی طاقت لے کر. جملہ. اور آپ نے اعلان کہا تھا اپنے ساتھی رفقا سے بھی کوئی چلنا چاہے تو چلے ورنہ گھر بیٹھ جائے. صلاح الدین ایوبی نے اپنا پہلا قدم بڑھایا تھا تو 5 آدمی ساتھ تھے، خالی 5 آدمی. پھر 10 ہوئے، پھر 15 ہوئے، پھر 20 ہوئے، پھر 50 ہوئے، پھر 100 ہوئے. یہ قافلہ پھر بھی بڑے قلت کے ساتھ یہ قافلہ چلا تھا، بڑے کم لوگوں کا سفر تھا یہ قافلے کا. لیکن جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور جب اپنا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد میں جب بیت المقدس کے اوپر گئے اور جانے کے بعد اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئی، مدینے والے کا فیضان آپ کے ساتھ برسا، اور پیر میرا غوث اعظم کا فیضان جب آپ کے ساتھ آیا تو یہی صلاح الدین ایوبی مرد مجاہد تھا جس نے بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا. اور جب جھنڈا لہرایا
تو سارے یہودی بیت المقدس کے بلند دروازے کے سامنے بھیک اور بھیک کیا مانگتے تھے؟ بھیک مانگتے تھے صلاح الدین ایوبی اب تو ہمیں کیا سزا دے گا، تو ہمیں کیا سزا دے گا؟ تو بڑے بڑے لیڈر یہودیوں کے کہتے تھے، کیا کہتے تھے معلوم؟ اب تیار ہو جاؤ، بیٹے ماں سے جدا ہونے والے ہیں، اب سہاگ اجڑنے والے ہیں، اب کوئی ماں کا جوان بیٹا مرے گا، اب کوئی باپ مرے گا، اب کوئی بھائی مرے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہے، نہ جانے یہ مرد مجاہد کہاں سے آ گیا ہے۔ اب ایک بھی یہودی نہیں بچے گا، اب صلاح الدین ایوبی کا دور آ چکا ہے، اب کوئی نہ بچے گا، اپنی اپنی جانیں بچا لو ورنہ ایک ایک کر کے ختم ہو جاؤ گے۔ لیکن باہر صلاح الدین ایوبی، تیرے اخلاق کو سلام، تیرے تقوی کو سلام۔ جب صلاح الدین ایوبی نے اسلام کا مبارک پرچم بیت المقدس پہ لہرایا، سارے یہودی کھڑے تھے ہاتھ جوڑ کر کے۔ تاریخ سنو آپ کیا ہے، سارے یہودی کھڑے، ایک یہودی یہ سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے میری گردن کاٹی جائے، مجھے پیٹرول سے جلایا جائے، میرے اوپر گھوڑوں کو سونپا جائے گا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چین کا بک کھلا دیا جائے گا۔ دو لوگ بھیک مانگا تھے، صلاح الدین ایوبی ہماری سزا کیا ہوگی؟ اے صلاح الدین ایوبی ہماری سزا کیا ہوگی؟ صلاح الدین ایوبی نے للکار کے کہا تھا، للکار کے کہا تھا، اے نادانو، اے نادانو، پتہ ہے صلاح الدین ایوبی تمہیں کیا سزا دینے والا ہے؟ تم نے 70,000 مسلمان کو ایک ساتھ قتل کیا تھا، ان کو پیٹرول سے جلایا تھا، ان کے پھیپھڑوں پہ پیٹرول ڈال دیا تھا، تم نے سب کو ختم کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی تمہیں سزا کیا دے گا؟ وہ سن لو، میرے نبی نے مکہ کے اندر قریش مکہ کو سزا کوئی اور نہ دی تھی، صرف میرے آقا ایسی رحمت بن کے آئے کہ آپ نے سارے قریش مکہ کے اندر سب کو معاف کر دیا تھا۔ آج صلاح الدین ایوبی بھی نبی کا وہی پیغام دے گا، جاؤ صلاح الدین ایوبی اپنی نبی کی سنت کو زندہ کر کے سب کو معاف کرتا ہے۔ جاؤ، یہ اسلام کا پیغام، یہ اسلام کا پیغام۔ صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں خون تھا، چاہتے تو ایک ایک کے ٹکڑے بھیک مانگ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا جاؤ میں اپنے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر کے تمہیں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ اسلام کسی ماں سے بیٹے کو جدا کرنے نہیں آیا، بلکہ اسلام تو غلطیوں پہ بھی، خون خرابے پر بھی معاف کرنے کے لیے آیا۔ جب اتنا کرا، سن لو تاریخ آئے، جب صلاح الدین ایوبی نے یہ اعلان کیا تھا، ایک طرف سے سارے یہودی دوڑ دوڑ کر کے صلاح الدین ایوبی کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں آج ہی، اور ہم نبی پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ بھی ایمان لے۔ اسی وقت جتنے یہودی کھڑے تھے ساموں نے کلمہ پڑھا، سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان، صلاح الدین ایوبی کے دوست، لیکن ایک قبیلہ مسلمان نہ ہوا۔ وہ ایک قبیلہ مسلمان نہ ہوا، اس کا چرچا ہونے لگا یہ کہ اس کو جان کی پرواہ نہیں، کہ اس کو اپنی پرواہ نہیں، کہ کہیں صلاح الدین ایوبی کو خبر لگ گئی تو اس کو موت کے گھر اتار دیا جائے گا۔ تو اس قبیلے کی ایک خاتون آئی صلاح الدین ایوبی کے پاس۔ جب صلاح الدین ایوبی کے پاس وہ خاتون آئی، آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا صلاح الدین ایوبی، میں اور میرے قبیلے نے اب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو پتا ہے کیوں نہیں پڑھا؟ صلاح الدین ایوبی فرماتے بول وجہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے سب نے کلمہ پڑھ لیا کیونکہ سب کے بیوی بچے انہی کے پاس ہیں، لیکن اس خاتون اس قبیلے کے 4 بچے جنگ کے اندر گم ہو گئے تھے، وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ تو اور تیرے سپاہیوں سے، تیرے غلاموں سے، تیرے سپاہیوں سے اگر تو میرے 4 بچوں کو واپس کر دے گا تو یہ خاتون اور یہ قبیلہ بھی تیرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ دے گا۔ اب کیا کرنا چاہیے صلاح الدین ایوبی کو؟ صلاح الدین ایوبی نے اپنا امامہ سر پہ باندھا، اپنا جنگی لباس دوبارہ پہنا، تلوار کو پھر لگایا، سینہ بند تیار کیا ہے، اور لے کر کے
آپ نے خاتون سے فرمایا تھا صلاح الدین ایوبی جب تک نہیں لوٹے گا جب تک تیرے بچوں کو تجھ سے نہ ملا دے گا. کون تھی یہ عورت؟ مسلمان تھی. ارے کیا کیریکٹر ہے اسلام کا، خدا کی قسم. ہم تو ایک ایک، میں نے ابھی عرض کیا تھا چاند آباد کے اندر، ہم تو ایک ایک اینٹ کے اوپر پولیس تھانوں میں پہنچتے ہیں. کون؟ مومن کہلانے والے. کون؟ ایک سب جمعہ میں کھڑے ہونے والے، ایک ایک زمین کے معمولی سے ایک فٹ ٹکڑے کے اوپر ادھر خون خرابہ ادھر خون خرابہ. ابھی گھاٹ گیٹ میں 2 سال پہلے ایک مرڈر ہوا تھا، سنا تھا آپ نے، چاقو سے مارا تھا حاملہ عورت کو. وسیم صاحب، حاملہ عورت کو مسلمان نے مسلمان کو مار دیا. حاملہ عورت کی پریگننٹ، اس کو مار دیا ہے. مسلمان ہی تھے وہ بھائی، کوئی اور نہ تھے. کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس. میں بار بار کہتا ہوں دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنے والے مسلمانوں، ذرا اسلام کی ہسٹریاں تو پڑھو تم. وہاں مسلمان نہیں تھے. صلاح الدین ایوبی کے سامنے یہودی عورت تھی، وہ سارے یہودی تھے. جب یہودی عورت سے صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ سپاہی نہیں جائیں گے، غلام نہیں جائے گا، خود صلاح الدین ایوبی تیرے بیٹوں کو تجھ سے ملائے گا. اب صلاح الدین ایوبی کی تاریخ بتاتی ہے وہ عورت جب مل کے چلی گئی فجر کی نماز پڑھ کے، یہ صلاح الدین ایوبی نبی کا عاشق غوث اعظم کا غلام جب نکلا ہے، کبھی صحرا میں کبھی میدانوں میں جگہ جگہ علاقے میں ڈھونڈتا. تم نے 4 بچوں کو دیکھا ہے، تم نے 4 بچوں کو دیکھا ہے، تم نے 4 بچوں کو دیکھا ہے. کہتے نہیں حضور ہم نے نہیں دیکھا. آپ کا دبدبہ آپ کا ہو جیسا ہو گیا. آپ بھی کب کماتا تھا صلاح الدین ایوبی سے. چاروں طرف دیکھ کر کے فجر میں نکلنے والا صلاح الدین ایوبی جنگل و صحرا میں جب نکلا تو عصر کی اذان کا وقت تھا. عصر کی اذان کا وقت تھا، فجر میں نکلنے والا. یہ بھوکا پیاسا صلاح الدین ایوبی جب ایک جنگل کے اندر پہنچا تو جنگل کے درخت کے آڑ کے اندر 4 بچے بلک رہے تھے. کوئی ہمیں مار نہ دے ہمیں بچا لو، کوئی ہمیں مار نہ دے ہمیں بچا لو. جب صلاح الدین ایوبی ان 4 بچوں کے پاس میں پہنچے تو 4 بچے کہتے تھے حضور ہمیں بچا لو ہمیں بچا لو، کوئی ہمیں مار نہ دے ہمیں کوئی مار نہ دے. بچوں نے پہچانا نہیں یہ کون ہے. اللہ اکبر. کہ اگر ہوتا واقعی میں معاملہ دشمنی کا تو 4 بچوں کو مار اللہ قتل بھی کر سکتے تھے صلاح الدین ایوبی، کیونکہ یہودی تھے. لیکن نہیں، 4 بچوں کو اپنے گھوڑے سوار پہ بٹھا کر کے جانے والا صلاح الدین ایوبی ہے. اور جب ماں سے ملایا، ملاتے ہی ماں نے دیکھا کہ 4 بچے آ گئے. 4 بچے بلک کے روئے ماں 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 ماں. ادھر ماں کے آنسو ادھر بیٹوں کے آنسو. ماں نے ایک تماچا بڑے والے بیٹے کے مارا. توجہ، ایک تماچا بڑے بیٹے کے مارا. بولے نادان تجھے اب بھی سمجھ آئی؟ اے تو بیٹا وہ تو بیٹا ماں میں تو موت کے منہ میں سے نکل کے آیا ہوں، تینوں بھائی میرے ساتھ آ گئے، یہ حضور اپنے مجھے لے کر کے آ گئے اور اب میں تیرے سے لپٹ کے رو رہا ہوں تو مجھے تھپڑ مارتی ہے، تماچا مارتی ہے. ماں نے کہا مجھ سے لپٹ کے بعد میں رونا، یہ نبی کے عاشق کے قدموں میں گر جاؤ. ارے جب نبی کے اس غلام کی سچائی کا اور اخلاق کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء مدینے والے کے اخلاق کا عالم. عزیزان عزت اسلامیہ، یہ تو صلاح الدین ایوبی کا مسئلہ. 4 بچوں سے ماں کو ملایا اور ملانے کے بعد اما وہ خاتون بولی ابھی رکو صلاح الدین ایوبی ابھی رکو. فوراً قبیلے کو بلا کے لائی. یہ ہے صلاح الدین ایوبی جس نے 4 بچھڑے ہوئے بیٹوں کو ماں سے ملا دیا. اب جب قبیلہ آیا تو روتا ہوا قبیلہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا اے صلاح الدین ایوبی ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا اسلام کی رونائیاں یہ ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہ تھا اسلام کی بلندیاں اور چمکداریاں یہ ہے. آخر تو اتنا بتا دے تو نے 4 بچوں کو بیوی خاتون سے کیوں ملایا؟ اب سوال ہوا تو نے ان 4 بچوں کو ماں سے کیوں ملایا؟ صلاح الدین ایوبی کا جواب سنیے. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا جب جنگ کرو تو کھیتیوں کو برباد نہ کرنا، جب جنگ کرو تو فصلوں کو برباد مت کرنا، اور جب جنگ کرو تو بیٹوں کو ماں سے جدا مت کرنا. یہی اسلام ہے وہ. اس لیے میں نے تمہارے بیٹوں کو تمہاری ماں سے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا سوچو تو صحیح کیا اسلام ہے. اور آج ادھر ادھر کی بات کرنے والے اس لیے تاریخ کے اوراق پڑھ لی ہے. سلمان فارسی نے بڑا پیارا جملہ تاریخ میں کہا تھا، اگر مسلمان آج اس پر سنجیدگی سے عمل کر لے
بڑی مشکلوں کا دور ہے. ایک تو یہ جملہ ہوتا تھا پھر ہم کہتے تھے بھائی سونے والوں کو جگاؤ، سونے والوں کو جگاؤ. کب تک قوم سوتے رہے؟ اب دور وہ ہے کہ سوتوں کو نہیں جگایا جاتا، جاگنے والوں کو جگایا جاتا ہے. سونے والے تو پہلے تھے، اب تو جاگنے والے ہیں، جاگنے والوں کو جگایا جاتا ہے. حضرات محترم سلمان فارسی کا بڑا سنہری جملہ، جب کفاروں نے پکڑا سلمان فارسی کو قید کیا تو سلمان فارسی نے کہا تھا بتا تیرا نام کیا ہے. جملہ سنو تمہارے ایمان کو زیادہ کرو، بول تیرا نام کیا ہے. تو سلمان فارسی نے کہا تھا میرا نام اسلام ہے. سارے کفار کہنے لگے تیرا نام اسلام ہے. اب یقین وہ بولے تیرا نام پتہ کیا ہے؟ آپ نے للکار کے کہا میرا نام اسلام ہے. بولے نادان تیرے باپ کا نام پتہ کیا ہے؟ بہت جلدی تیرے باپ کا نام کیا؟ تو آپ نے کہا میرے باپ کا نام بھی اسلام ہے. بتا تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے دادا کا نام بھی اسلام ہے. آج اس نظریے کی ضرورت ہے، اسی نظریے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے مسلمانوں، اس لیے کہ یاد رکھیے خدا کی قسم، اور تو اور یہی نظریہ لے کے آج بڑے بڑے جو ہمارے اکابرین ہیں یا علماء ہیں، میں تو چھوٹی سی نہ چیز جو قدموں کی دھول بھی نہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، اگر نظریہ ہے فروچیز پہ اختلاف اپنی جگہ، فروچیز مسائل پہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھیے جب نبی کے دین کی بات آ جائے، مصطفیٰ کے دین کی بات آ جائے اور پیارے اللہ کے اسلام کی بات آ جائے تو ہر آدمی کا جواب رفیق کلیم اور نبی نہیں، کوئی نہیں، صرف ایک ہی زبان دو میرا نام اسلام ہے، میرا نام اسلام ہے بولے. اور جب حضرت امیر معاویہ کی بات بھی بتا دوں میں آپ کو، جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، الجھے پڑے ہیں بڑے بڑے خاطی رام چشتیہ، امیر معاویہ کو نادان ہسٹری پڑھتے رہے کیا ہے. میں چھوٹی سی بات کہہ جاؤں جو جملہ ہے وہ پیارا سنہری جملہ سنا جاؤں تمہیں. حضرت علی شیر خدا اور امیر معاویہ کی جب جنگ ہوئی تو روم کے بادشاہ نے کہا تھا اے علی تیار ہو جا، تیرے پہ یہ روم کا بادشاہ حملہ کرنے والا ہے اور نہ تو رہے گا نہ تیری قوم رہے گی. کیا کہا تھا اس روم کے بادشاہ نے؟ حضرت علی سے کہا تھا. جب یہ حضرت علی سے کہا کائے کے ذریعے خط آیا تھا. وہ خط میں آپ سے پوچھتا ہوں خط کس کے پاس آیا تھا؟ علی کے پاس. علی شیر خدا کے پاس خط آیا ہی تیار ہو جاتا، تو رہے گا نہ تیری قوم رہے گی. روم کے بادشاہ نے اس سے لکھا تھا، اس گستاخ نے یہ خط لکھا تھا. اب خط کا جواب کسے دینا چاہیے تھا؟ علی شیر خدا کو. خط کا جواب علی شیر خدا نے نہیں دیا تھا، خط کا جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا تھا. جنگ ہو رہی ہے علی کی اور امیر معاویہ کی، دونوں کی جنگ ہے. کس پہ؟ دونوں مجتہد ہیں، اپنے اپنے وقت کے مجتہد ہیں، مسائل کے اوپر ان کا اختلاف ہے. لیکن جب جواب امیر معاویہ نے دیا کس کا؟ علی شیر خدا کے پاس میں خط آیا، جواب دینے والا امیر معاویہ ہے. تو روم کے بادشاہ سے کہا او کتے اسلام کے خلاف بولنے والے، علی شیر خدا جواب نہ دے گا. ابھی امیر معاویہ زندہ ہے، اس کا جواب امیر معاویہ دے گا. جب اتنا کہا تو روم کے بادشاہ نے کہا جنگ تو میری علی سے، جواب تو کیوں دیتا ہے؟ جملہ سنا امیر معاویہ کا، علی سے جنگ ہے میری، جواب تو کیوں دیتا ہے؟ تیری تو خود جنگ علی سے ہے. تو امیر معاویہ کہتے ہیں وہ ہمارے گھر کا اختلاف ہے، وہ ہمارے گھر کا مسائل کا اختلاف ہے. امیر معاویہ کا جملہ سنیں، ارے وہ ہمارے گھر کے معاملے کا اختلاف ہے، لیکن جب مدینے والے کے اسلام پہ بات آئے گی اور مدینے والے کے دین کی بات آئے گی اور جب ہم تجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو جنگ کا سپہ سالار علی شیر خدا ہوگا، اس کا سپاہی امیر معاویہ ہوگا، اس کا سپاہی امیر معاویہ ہوگا، سپہ سالار علی ہوگا. یہ درد تھا کہ نہیں تھا؟ یہ درد تھا کہ نہیں تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے آج اس بگڑتے ہوئے ماحول کے اندر میرے دوستو، یہ
معاملات جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کئی بار آپ سن چکے ہیں، بار بار تو رہا کہ میں اپنے وقت کو بچاؤں، ہے نہیں ہے؟ کبھی داڑھی والوں پہ حملہ، کبھی قرآن پہ حملہ، کبھی مسجد اقصی ہی نہیں، انڈیا کی دیہاتوں کی قصبوں کی کتنی مسجدوں پہ حملے ہیں، کبھی قرآن پہ حملہ، کبھی درگاہوں پہ حملہ ہے۔ یہ سب ایک تھالی کے لوگ ہیں، سب ایک تھالی کے لوگ ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اکابرین تو بہت پہلے دے کے جا چکے ہیں امریکہ کی ناجائز اڑاتے ہیں، سب سمجھے؟ ظاہر میں وہ کچھ بھی کریں لیکن حقیقت میں یار یار ہیں، بنے ہوئے، ہاتھ سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یاد رکھیے سب سے ڈینجر اور سب سے خطرناک اگر کوئی دشمن ہے اسلام کا تو وہ یہودی ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ لینا، تفسیر پڑھ لینا جا کر کے، کھلے کھلے الفاظ کے اندر بیان ہے، کھلے کھلے الفاظوں کے اندر بیان ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، اور آگے چلوں میں تھوڑا سا اور روشنی ڈال دوں آپ کو، یہ کیا ہے؟ اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ معاملات جو آج ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا بات کو، حضرت خالد بن ولید کی بات ہوا، جب خالد بن ولید جنگ کرتے تھے تو جنگ میں فتح پاتے تھے، خالی واقعہ نگاری مقصود نہیں، میرا اصل مقصد سمجھیے آپ کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حملہ کیا، اور خالد بن ولید جب حملہ کیا تو آپ فوراً شکست کھا گئے۔ آپ کو دیکھا کہ کفار غلبہ پا رہے ہیں، آپ کو شکست ہو رہی ہے، تو آپ کے غلاموں نے کہا خالد بن ولید جلدی ہٹ جاؤ یہاں سے ورنہ سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو خالد بن ولید نے اپنا قدم پیچھے ہٹا دیا۔ آپ نے کہا میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر جنگ میں فتح کیوں نہیں ہو رہی۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو، اپنے غلاموں کو ایک طرف بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں خالد بن ولید نے کہا اے لوگوں میں سمجھ گیا جنگ میں فتح کیوں نہیں ہو رہی آج۔ خالد بن ولید کا ایمان میں کسی آج کے یہ باطل عقائد کے اور باطل مذہب والوں کی بات نہیں کرتا، وہ خالد بن ولید جن کا سرخیوں میں نام آتا ہے، اس خالد بن ولید نے کہا تھا کہ خدا کی قسم مجھے یاد آ گیا جنگ میں فتح کیوں نہیں ہو رہی۔ آج میری ٹوپی جس کے اندر میرے پیارے مصطفیٰ کے بال شریف، 3 بال شریف میری ٹوپی میں رہا کرتے تھے، وہ ٹوپی میری گھر بھول گئے۔ میرے دوستو ایمان کی علامتیں دیکھو آپ کیا ہے۔ آج تو لوگ نبی کے بالوں پہ اعتراض، معاذ اللہ، منہ مبارک پہ اعتراض، تبرکات پہ اعتراض۔ ابے ہسٹریاں پڑھو، یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا میری وہ مقدس ٹوپی جس میں نبی کے 3 بال تھے وہ گھر رہ گئی ہے۔ اب آپ کشمکش میں گھر جاتا ہوں تو جنگ ہار جاتا ہوں، یہاں رہتا ہوں تو شہید کر دیے جائیں گے سب لوگ۔ اللہ اکبر۔ فوراً میرے آقا نے بشارت دی ابو عبیدہ کو۔ ابو عبیدہ کے خواب کے اندر سرکار تشریف لائے، کہا اے ابو عبیدہ، میرا خالد بن ولید دشمنوں کے گھیرے میں، جلدی جا کر کے اس کی مدد کرو۔ ابو عبیدہ کی جیسے آنکھ کھلی، سارے لوگوں کو تیار کیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے جب نکلے ہیں اور پورے اپنے جوانوں کو لے کر کے ابو عبیدہ نکلنے کے بعد جب راستے میں دیکھا تو ایک گھوڑے پہ ان سے پہلے ایک جوان جا رہا ہے۔ یہی طرح آپ نے سنا، بڑا کھلا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میرے دوست پہچان کیا اسلام۔ جب آپ قریب گئے، جا کر کے اس نوجوان سے پوچھا گھوڑے پہ کیا ہے معاملہ ہے، تیرے میں اتنی طاقت، اتنے جذبات، اتنے یہ پاور کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ تو آواز کیا آئی تھی پتا ہے آپ کو؟ آواز آئی او ابو عبیدہ، میں نوجوان نہیں ہوں، خالد بن ولید کی بیوی ہوں، میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ ابو عبیدہ سے پہلے خالد بن ولید کی بیوی گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس ٹوپی کو لے کے جا رہی ہوں، اس ٹوپی کو لے کر کے جا رہی ہے جنگ کے اندر۔ ابو عبیدہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی سوچ ہے محترمہ، گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی تاریخ بتاتی ہے جو دشمن خالد بن ولید پہ غالب آ چکے تھے، صفوں کو چیرتی ہوئی تنہا گھوڑے میں سے آئی، دشمنوں کی صفیں ہٹ گئی۔ خالد بن ولید تعجب میں پڑ گئے، یہ جوان کون آ گیا، یہ جوان کون آ گیا؟ جیسے ہی قریب آئیں تو خالد بن ولید جب تک بھی پہچان نہ سکے تھے، آپ نے کہا کون ہے جوان تو؟ آپ نے فوراً آواز دی اے خالد بن ولید، میں تیری زوجہ محترمہ ہوں، تو ٹوپی بھول آیا تھا سرکار کی بال شریف کی، میں ٹوپی تمہیں دینے آئی ہوں کہ مجھے یقین تھا تم آج جنگ نہیں جیت پاؤ گے، میں نے ٹوپی لا کر کے تمہیں عطا کری ہے، بس خدا کی قسم وہ ٹوپی آنا تھی،
हाय हाय, क्या ईमान था खालिद बिन वलीद का। इधर से देखा तो अबू उबैदा आ रहे हैं सामने से, इधर आपकी जोजा वो टोपी लेकर के खड़ी है, और जैसे खालिद बिन वलीद को दी उसी वक्त जंग हुई तारीख बताती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ए सौदे मोहतरमा, तेरे में इतना पावर कैसे आ गया, तेरे में इतनी ताकत कैसे आ गई? आपने फौरन कहा था, आप जानते हैं घर में मेरे से सब्जी चलाने के ऊपर छुरी नहीं चलती है, सब्जी काटने पर छुरी नहीं चल पाती है, लेकिन आज ये ताकत किसी और की नहीं, मदीने के ताजदार की ताकत सामने। मेरे दोस्तों, जब इश्क सच्चा होता है तो कामयाबियां मिलती है, जब इश्क मुस्तफा सच्चा होता है तो कदम कदम पे कामयाबी मिलती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो जुमले हैं तारीख के, आदमी को क्या बयान करेगा। आज जगह जगह पर रोना, जगह जगह पर रोना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ करो मैदान में अमल में आकर के। अगर हम मानते हैं इस बात को कि हम मान नहीं जा सकते, तो मेरे दोस्तों मैंने कहा था, और मुझे खुशी भी हुई इस बात की कि गुज़िश्ता में जब मैंने कहा आप कुरान खानी या मिलाद शरीफ या दुआ का एहतमाम करके आप घर में करें एहतमाम। तो हमारे माशाल्लाह कुछ सुन्नी भाई बड़ी खुशी हुई, उन्होंने एहतमाम भी किया, माशाल्लाह मिलाद भी किया, और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी करवाई। मिल्लत इस्लामिया, दुआ बहुत बड़ा हथियार है मुसलमान का, मेरे दोस्तों बहुत बड़ा हथियार है। याद रखिए कि ये मस्जिद अक्सा जहाँ पे तमाम अंबिया इकराम मुकद्दस है, उस मुकद्दस ज़मीन के ऊपर आराम फरमा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वही पाक ज़मीन है, वही पाक ज़मीन है कि आपको पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जैसा कि कुरान ने फरमाया, नुक्ता मैं आपको दे जाऊँ, जब कुरान ने फरमाया था कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, जब कुरान ने फरमाया है नहीं, तो जब नबी पाक, मुख्तसर बात कि जब नबी पाक मक्का से मस्जिद अक्सा में इमामत करने के लिए पहुंचे, वो जब मेराज शरीफ से लौट के आए आका, तो मक्का के कुफार ने कहा था, ओ मोहम्मद तू क्या मक्का हुई आया, इतने से वक्त के अंदर तू मस्जिद अक्सा भी हो आया, और कितनी मील की दूरी पे मस्जिद अक्सा, वो भी लोग जानते हैं मक्का शरीफ से यही मील की दूरी पर। तो कुफारों ने कहा था, ओ मोहम्मद तू मस्जिद अक्सा भी हो आया, इमामत भी करे आया, मक्का भी हो आया। अब यहूदी ने कहा, कई कुफार यहूदी तो मौजूद थे वहां, कहा अब आएगा सवाल का मसला, अच्छा चल बता मस्जिद अक्सा के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितनी मेहराबें हैं। अब फकीर के जुमले को नोट करते हैं। जब आका गए थे मक्का से, तो अल्लाह के हुक्म से गए थे मस्जिद अक्सा है, वो बिल्ला मक्का पहुंचे थे। लेकिन जब कुफार यहूदियों ने सवाल किया था, कुफारों ने, ए मोहम्मद बता मस्जिद अक्सा के अंदर दरवाजे कितने, खिड़की कितनी है, बता जल्दी बोल मेहराब कितनी है। तो खुदा की कसम जिम्मेदारी के साथ मिंबर से फकीर का जुमला है, खाने काबा को राबिया बसरिया का दीदार करने आया था, खाने काबा को राबिया बसरिया का दीदार करने आया था। और जब कुफारों ने नबी से सवाल किया, बताओ मस्जिद अक्सा में कितने दरवाजे थे, तो अल्लाह के हुक्म से मस्जिद अक्सा नबी का दीदार करने आई थी। मस्जिद तफसीर उठा के देखना, मस्जिद अक्सा नबी के सामने थी। नबी ने फरमाया दरवाजे इतने, मेहराब इतनी, खिड़की इतनी, ये फला इतने, पूछो और क्या बोलो, क्या पूछते हो। मेरे दोस्तों, वो नबी का मकाम है यही मस्जिद अक्सा, जो अल्लाह ने जब हुक्म फरमाया तो मस्जिद अक्सा नहीं पहुंचे नबी दोबारा बताने के लिए, मैं देख के आता हूँ फिर बताऊं तुम्हें खिड़कियां, विंडो है, दरवाजे नहीं। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को फरमा दिया था, उस वक्त नबी हुक्म से इमामत करने यहाँ आया था इस जमीन पे, आप नबी का दीदार करने चले जाओ। नबी ने बताया ये दरवाजा, ये खिड़की है। और याद रखिए खुदा की कसम, इससे बड़ा मकाम क्या होगा। और नुक्ते की बात मैं आपसे कह जाऊं कि जब आप जानते हैं कि इमामत के अंदर, मैंने कहता अर्ज किया था, अच्छा कि इमामत के अंदर हकदार कौन है? अगर आपके बीच में मौलाना वसीम आए, खड़े हो जाए इमामत के लिए, तो ये ज्यादा कमाल की बात नहीं है। मस्जिद के अंदर कम से कम 50 उलमा
اور پھر اللہ کے حکم سے علماء کی مرضی سے وسیم صاحب کو آگے کر دیا جائے تو یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. سمجھ میں آنے کی بات ہے. مسجد علماء سے بھری ہو پھر آگے کیا جائے تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ سب علماء کے اندر وسیم صاحب کو آگے کیوں کیا گیا؟ تو سارے وہ علماء کہیں گے وسیم صاحب علم میں زیادہ ہے، یہی کہیں گے. اچھا پھر حکم شرعی یہ ہے کہ علم میں سب برابر تو پھر کس کو آگے کیا جائے؟ کہا جو تقوی کے اندر جو سب میں زیادہ ہو تقوی والے کو آگے کر دیا جائے. بولے تقوی کے اندر بھی سب امام برابر ہو تو کس کو آگے کیا جائے؟ بولے جو عمر کے اندر زیادہ ہو اس کو آگے کر دیا جائے. بولے عمر کے اندر بھی سب برابر ہو تو پھر کس کو آگے کیا جائے؟ بولے جس کا قرآن اچھا ہو اس کو آگے کر دیا جائے. بولے قرآن پڑھنے میں بھی سب امام برابر ہو تو پھر کس کو آگے کیا جائے؟ کہا جو چہرے میں خوبصورت ہو اس کو آگے. جب یہ مسئلہ ہو گیا اب میں بتانا چاہتا ہوں بلا تشبیہ، مسجد اقصی کے اندر تو نبی حسن والے بھی تھے، علم والے بھی تھے، قرت والے بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، پھر نبی ہی آگے کیوں؟ پھر نبی ہی آگے کیوں؟ علم والے موجود، تقوی والے موجود، خوبصورت موجود، ارے بڑھیا قرآن پڑھنے والے موجود، تو فیصلہ ایک ہی بات پہ ہو گیا. جبریل امی نے کہا یا اللہ علم والے موجود ہیں، خوبصورت موجود ہیں، قرت والے موجود ہیں، تقوی والے موجود ہیں. تو کہا اے پیارے جبریل اب سب کو بتا دو کہ آج جبریل نور والا، جملہ سنا فقیر کا، سارے بشر ہونے کے اعتبار سے مسجد میں کھڑے ہیں لیکن ایک نور والا ہے اس محفل کے اندر جو سراپا نور ہے، بشر نہیں ہے. تو کہا وہ کون ہے؟ کہا جبریل تو ہے. اب بتا تو نے اذان تو کہہ دی ہے، اب تو امامت کرے گا یا مقتدی بنے گا؟ اب تو امامت کرے گا یا مقتدی بنے گا؟ کہا یا اللہ امام الانبیاء اور بے امام نہیں بلکہ سرکار کو وہ شرف حاصل ہے آج نور والا بھی نیت باندھ کے امام الانبیاء کے پیچھے کھڑا ہو. یہ سارے امام بھی پیچھے ہی کھڑے رہے. جب دیکھا جبریل امی بھی نیت باندھ کے کھڑا ہے آج. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے میں اس بات کو طویل کرنا نہیں چاہتا. سارے مسئلے برابر جاتے لیکن ایک جنس ہوتی ہے جن سے تفوق جس کو کہا جاتا ہے. یاد رکھیے ساری مسائل معاملے ہو جائے، ماں تقوی والی ہو، پرہیزگار ہو، حجت ہو، قرت والی ہو، اور ماں نمازی بیٹا نمازی نہ ہو، تقوی والا نہ ہو، علم والا نہ ہو. اب بتائیے اگر برسات آ جائے اور گھر میں کوئی نماز پڑھے تو امامت کا حقدار کون؟ کے ماں کے بیٹا، جبکہ ماں حجت بھی، قرت والی بھی اور علم والی بھی، تقوی والی بھی، پرہیزگار بھی، لیکن بیٹے کے اندر کوئی صفت نہیں. بتاؤ امامت کا حقدار کون؟ تو امامت کا حقدار بیٹا بنے گا. کیونکہ الرجال قوامون علی النساء کے تحت بیٹے کو مردانی طاقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ مردانی صفت کے اعتبار سے عورتوں کے اوپر اللہ نے وہ خوبی دی ہے. تو ہمارے آقا علم کا معاملہ ہو، خوبصورتی کا معاملہ ہو، ساری خوبصورتی جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا خوبصورت تو میں بھی موجود تھا لیکن میں جمیل ہوں نبی اجمل ہے، اور میں حسین ہوں نبی آسن ہے. اب خوبصورتیوں کی خوبصورتی نبی کے اندر وہی مسجد اقصی. اے عزیزان ملت اسلامیہ فقیر آخری بات کہہ کر کے پیغام دیتا ہے تمہیں میرے مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ نہیں تو کم سے کم میرے دوست پر ٹھوکر مار دو یہودیوں کے پروڈکٹ کو. آج کوئی کولڈ ڈرنکس پی رہا ہے، کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی چاکلیٹوں کا استعمال کر رہا ہے. کتنی بار علماء کے میسج تم تک پہنچتے ہیں ان یہودیوں کی جو پروڈکٹ ہے ان کو ٹھوکر مار دو. ارے تمہاری زندگیاں بچوں کی چاکلیٹوں کے اوپر نہیں ہے، تمہاری بچوں کی زندگیاں چپس کے یہودیوں کی بنانے والی یہ اس وستوؤں کے اوپر چیزوں کے اوپر نہیں ہے. یہ لکوڈ جو یہودی بنا رہا ہے اس کے اوپر مسلمانوں کی زندگیاں نہیں ہے. اس سے تو جب اٹھا کے دیکھو گے تمہیں نقصان ہی سامنے آئیں گے. یہودیوں کے فیشنوں کو ٹھوکر مارو، یہودیوں کی چیزوں کو ٹھوکر مارو، یہودیوں کے لکوڈ جتنے استعمال کرتے ہیں اس کو ٹھوکر مار دو اور شریعت مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ اور میلاد کرا کے فلسطینیوں کے لیے دعا کراؤ، نمازیں پڑھ کے فلسطینیوں کے لیے دعا کرو، میلاد کر کے قرآن خانیہ کر کے. اور کچھ نہیں اگر ہماری اوقات تو اپنے گھر میں مسجدوں میں نماز پڑھ کے درود پڑھ کے کلمہ کلام پڑھ کے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، فلسطین کے بچوں کی خاتونوں کی تو مدد فرما. ایک ایک گھر کے اندر جنازے نکل رہے ہیں، ایک ایک گھر کے اندر لاشیں پڑی ہے، ایک ایک گھر کے اندر بیٹیاں
نوجوان جنازے رکھے ہیں، ایک ایک کر کے نوجوان بیٹے 3 رکھے ہیں۔ اللہ اللہ، اے مسلمانوں ہم کیا دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر نماز میں دعا کرو، ہر نماز میں دعا کرو، اور انشاءاللہ آج بھی نماز کے بعد 5 سے 10 منٹ کے لیے دعا کا اہتمام ہوگا۔ سارے مسلمان الحمدللہ ہمارے جمعہ کے بالخصوص نماز کے بعد رکے اور سب مل کر کے انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر ہم دعا کریں گے۔ اللہ پاک جلد سے جلد فلسطین کے مسلمانوں کو دشمنوں پہ غلبہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔